لحبيبك خير الخلق كلهم لو نسبت غره آيته عظما آيته حين يدعى دارس الرمم لم يمتهن نبي مدعي العقول به حرصا عليه فلم نرتب ولم نهم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد منه غير ونفهم كالشمس تزهر للعين من بعد صغيرة وتقل طرف من أمام وكيف يدرك في دنيا حقيقته قوم النية منتسلوا عنه بالعلوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل إن أتى رسل كرام به فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس بدر هم كواكبها يذهبنها وراها للناس بظلام أكرم بخلق نبي سنه خلق بالحسن مستمل بالبسم متسم كالزهر في تراب والبدر في شراب والبر في كرم والدهر في همم مولاي صل وسلم دائما بك خير الخلق كلهم كأنه وهو فضل بجلالته بعسكر حين تلقاه في حشم كأنما لؤلؤ المكنون في صلب من مدينة منطق منه ومبتسم الذي بيان تربا عظمه تربا والتشفيق منه وملتزم أبنى مولده عن عنصره يتبه تدعي منه ومقتدم مولاي صل وسلم دائما بك خير الخلق كلهم يوم تفرس به الفرس أنهم قد عثروا بحلول البؤس والنقم وبدئه ونكسر وهو صريح كالشمل أصحاب كسر غير ملتئم والنار خامدة الأنفس من أزف عليه والنار سهل العين من سدم وساسا وتأخذت حيرتها وردها بدها بالغير حين ضمك النبي نرم بالماء من بلد حسن وبالماء بالنار من درم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك كلهم والجن تهذب والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عم وصاب مفاعلا البشر لم تسمع وبرقة الإنذار لم تشم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن
يهدي لهم الموجه لم يقم وبعدما عينوا بالأفق من شهوب منقضة وقام في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يبو إثر منهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبذا به بعد تسبيح ببطنه ما نبذ موسى به من أشياء ملتقم جاء بدعوته أشجار ساجدة تمشي إليه على ساكن بلا قدم كأنما سترى لما كتبت وراءها من بديع الخاتم اللقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم مثل الغمامة الناس وسائرة تقيه حروة سن الفجير حمي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما هوى الغرب من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغر والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من أرم ظنوا الهمام وظنوا العنكبوت على خير برية لم تنسل ولم ترمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقاية الله أغنى عن مضاعفة من الدرع وعن عالي من الأطم ما سامني جرد يمن واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يدمي ولا التمست غنى راين بيده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوهي من رؤياه إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس يذكر فيه حال مختلف مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك الله ما وحيا بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت وسبا باللمس رأته وأطلقت هربا من رفقة اللمم وآية سنة الشهباء دعوته حتى حكت قرة في الأعصر تهم بعارض جدوا خلت البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
الرحمن محدثة قديمة صفة موصوف بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم لم تقترب بزمان وحياة تخبرنا عن المعاد وعن وعن إرامه دامت لدينا ففاقت كل معجزات من النبيين إذ جاءت ولم تدم محاكمة فما تبكينا من شبهين لذي شقاق ولا تبكينا من حكم ما غربت قط إلا عدم حرام عدا الأعداء فملكي يا سلامي ردت فدعوى معرضها رد ويحيي يد الجاني عن الحرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لها معان كما موج البحر في مدد وفوق جوهره بالحسن والقيام فما تعد ولا تصعد ولا تسام على إكسر بسام قرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بها لله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حرنا رغضا تفتح الرلضا من وردها شبيبي كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصا وقال جاءه كالهمم مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكسرتي وكبزان معدلة فالكست من غيرها بالناس لم يقم لا تعجبا لحصاد الراحة ينكرها تجاهلا وهو عين الهادك الفهيم قد تنكر العين ضاء الشمس من رمادي وينكر الفم طعم الماء من سقمي يا خير من يمام عبنا سته سعيا وفقمته نكر رسومي مولاي صل
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآية الكبرى لمعتبرين ومن هو النعمة العظمى لمغتنمين سريت من هرمين ليلا إلى هرمين كما سر البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لا تدرك ولم تضرب وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق سبعة مقامهم بموكب كنت فيه صهيب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدع شعوا لمستبقين من دنو ولا برقا لمستلمين خافت كل مقام بالإضافة نودت بالرفع مثل المفرد عالمي كيما تفوز بوصل أي مستترين عن العيون وسير أي مقتدم فوز كل فخار غير وجزت كل مقام غير مزدهم وجل مقدار ما وليت من رتبه وعز إدراك ما ولد من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعنا لطاعته أكرم الرسل كنا أكرم الأمم راعت قلوب العيد أنبأوا بسديك نبأتي أجبلت قبلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خير الخلق كلهم والظلم ربك دو يغبط
عشان قد سمع الإقبال والرخام تمضي الليالي ولا يدرك عيدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما إن ضيف حل ساءهم بكل قلب إلى لحم العيدا قريب يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال منتظم من كل منتدب لله مكتسب يصطم مستوصل للكفر مستلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة رحيم مقبولة أبدا منهم بخير أب وخير بعد فلم تيتم ولم تئم هم الجبال فاسأل عنهم مصابهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم واسأل هنين واسأل بدرا واسأل العهد وصلحت باللهم أدهمنا وخامي المصدرين بديهم بعدما وردت من العدا كل مسود من الإمام مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير عجيب شاكي السلاح لهم سمات مائزهم والورد يهتز بالسماء عن السلام تهدي إلى إيكاريا نشرهم فتسمت زهر في الأكمام كل كام كأنهم في ظهر الخيل نبترب من شدة الأزميل من شدة الهزوم طارت قلوب والعيد من بصرهم فرقا فما تفرق بين الفهم والبهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تقوم لله نصرته إن تلقاه الأسد في أجمها تجيب ولن
من أحل أمته بحرص ملته كالليث حل مع الأشبال في أجم كم جدلت كلمة الله إن جدل فيه وأكاب فصام البرهان من خصيمك فكبير علمي في الأم معجزة في الجاهلية وتدريب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم خدمته بمديه أستقل به ذنوب عمر مضى بالشعر والخدم إذ قلدني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم أطلت غير الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الأثم والندم فيا خسارة نفس بتجارتها لم تشترط بالدنيا ولم تسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن يبع عاجلا منه بعاجله يبي الله القبض في بيع وفي سلام إن أتي ذنبا فما أهدي بمنتظر من النبي ولا حبل بمنصرف فإن لي ذمة منه بتسميته محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يقم بمعاد أخذا بيدي فلو وإلا فقل يا زلة القدم حشه أن يهرم رجيم كريمه أو يرجع الجر منه غير محترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومنذ ألزمت أفكاري مدائها وجدته لخلاص خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تربا إن الحياة ينبت الأزهار بالأكم ولم أري زهرة دنيا التي اكتطبت يد زهير بما أثنى على حرمي يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند علول الحديث العميم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند علول الحديث العميم يا أكرم الخلق ما ذو به سواك عند علو للحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يذيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربهن يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرب
لي يا ربي واجعل رجاء غير أكيسين لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجاء غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والتب بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينحزم وتدلس بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ما رمنا عذابات البني ريح صبا وأطرب العساها للعس بالنظم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن نادي الكرم والآل والصحب ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والهلم والكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه بالمسجد الأقصى وبالحرم بجاه من بيته بطيبة حرام واسمه قاسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله ببرء وفي ختم أبياتها قد أدى 60 مع 100 فرد بها كربنا يا وسيع الكرم أبياتها قد أتى 60 مع 100 فرد بها كربنا يا وسيع الكرم أبياتها قد أتى 60 مع 100 فرد بها كربنا يا وسيع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم يا ربي واختم لقارئها وسميعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما توليت من تذكر جيران بذي سلام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا أنبياء الله وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا كافيا حمدا يكفي نعمه ويكفي مزيدا نحمده على جميع نعمك ما علمناه منها وما لم نعلم ونشكرك على جميع نعمك منها وما لم نعلم وعلى كل حال اللهم يا محول الحال حولها لنا إلى أحسن الحال اللهم يا محول الحال حولها لنا إلى أحسن الحال اللهم يا محول الحال حولها لنا إلى أحسن الحال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحزابه وأطراده وأهل بيته أجمعين اللهم اجعل ثواب ذلك في صاحبه صلى الله عليه وسلم اللهم آت الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم انصرنا والحاضرين في سنته وبث على سنته
واستعملنا بطاعتك وأوردنا حوض واسقنا من يدي الشريفة شربة هنيئة مريئة لا ندمع بعدها أبدا. ثم في صحيف آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. ثم في صحيف أصحابه الهادين المهديين والراشدين والمرشدين من ذوي القدر العلي والفخر الجليل ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم في صحيح صوتين الشهيدين المكرمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والعمين الشريفين عند الله وعند الناس أبي عمر وحمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواج الطاهرة أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقتدين بالدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صيف مرشي هذه البردة سيدي شرف الدين محمد البصيري. اللهم انفعنا ببركته وفي الدنيا والآخرة. ثم في صيف أولياء الله تعالى جميع من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال وغيث من مشرق الأرض وإلى مغاربها أينما كانوا وأينما خلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا بنفحاتهم وأمد لنا من أمدادهم وألهذنا من لحظاتهم وعد علينا وعليكم وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركة علومهم وأنفسهم الطاهرة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم في صيفنا وصيف هذه والسامين ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل لهما فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا معصوما ولا عن بابك مطرودا. هب اللهم بفضلك مسيئنا لمحسننا ومحسننا لعالمنا وعالمنا لعاملنا وعاملنا لمخلصنا وهب لنا جميل منك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا والاخره شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقبضنا عليها غير مفتون ولا فاتن ولا مغير ولا مبدل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Aksi dan maulid azabi berdadalai khairati nyebar ke pelosok negeri. Ya Sayyidina ya Zaini anta murabi ruhi. Ya Sayyidina ya Zaini anta habibun nabi. Ya Sayyidina ya Zaini anta murabi ruhi. Ya Sayyidina ya Zaini anta habibun nabi. Bukti beliau mansurnya, kaset CD maulidnya, juga foto-fotonya ada di mana-mana. Ya Sayyidina ya Zaini anta murabi ruhi. Ya Sayyidina ya Zaini anta habibun nabi. Ya Sayyidina ya Zaini anta murabi ruhi. Ya Sayyidina ya Zaini anta habibun nabi. Beliau disayang semua ulama dan habaibnya, para pejabat dan artisnya, semua datang padanya. Presiden juga menterinya, semua mendatanginya. Karena Allah yang buka semua kretek hatinya. Ya Sayyidina ya Zaini anta murabi ruhi. Ya Sayyidina ya Zaini anta habibun nabi. Ya Sayyidina ya Zaini anta murabi ruhi. Ya Sayyidina ya Zaini anta habibun nabi. Tanda beliau solehnya, banyak yang menyukainya. Orang baik dan banyak dosa datang mengambil berkahnya. Minta doa dengar nasihatnya, semoga Allah mengampuni dosanya. Minta doa dan bertaklimnya, maka Allah berikan taufiknya. Ya Sayyidina ya Zaini anta murabi ruhi. Ya Sayyidina ya Zaini anta habibun nabi. Sebelum beliau wafatnya, berikan paket Al-Qur'annya. Ini suatu pertanda kalau beliau tiada, agar kita membaca Al-Quran dan salawatnya. Beliau masih sempat-sempatnya tindakan yang terbaiknya. Ya Sayyidina ya Zaini anta murabi ruhi. Ya Sayyidina ya Zaini anta habibun nabi. Ya Sayyidina ya Zaini anta murabi ruhi. Ya Sayyidina ya Zaini anta
Siti Khadijah ya ummana Siti Khadijah ya ummana Siti Khadijah ya ummana Siti Khadijah ya ummana Siti Khadijah kepada Nabi tak terbakti tiada pernah sakiti Nabi selalu tersenyum di depan Nabi ucapnya manis kepada Nabi wanita suci pujaan Nabi ikhlas membantu dakwah Islami makan anggur dari surgawi mendapat salam Rabbul Izzati ya ummana Siti Khadijah ya ummana Siti Khadijah ya ummana Siti Khadijah ya ummana Siti Khadijah Nabi sayangkan Siti Khadijah Nabi cintakan Siti Khadijah Nabi banggakan Siti Khadijah Nabi muliakan Siti Khadijah ya Rasulullah pandanglah kami berkat ummana Siti Khadijah ya Rasulullah cintai kami berkat ikannya Siti Khadijah ya Rasulullah berkat kami berkat ummina Siti Khadijah ya Rasulullah ridhoi kami bisa berkumpul Siti Khadijah ya ummana Siti Khadijah ya ummana Siti Khadijah ya ummana Siti Khadijah ya ummana Siti Khadijah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
على ما نوى به سلف الصالح مشايخنا معلم هذا الكتاب وأصولهم وفروعهم ووالدينا ولهم مشايخنا مشايخ أمهاتنا أمتهم وعلى ما نوى به سلف الصالح مشايخنا ولقضاء الحاجة ولنية السلامة والعافية لنا ولأهل بيتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في الدين والدنيا والآخرة ببركاتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, dan mudah-mudahan menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung pembelajaran kita halaman 22 paling atas, akikah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Akikah yaitu sunat muakkad. Hukum akikah adalah sunat muakkad. Arti sunat muakkad, sunat yang paling dianjurkan. Sebagian mengatakan sunat muakkad itu adalah sunat yang pasti dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi wali kanak-kanak memperbuatnya. Jadi sunat hukumnya sunat muakkad bagi wali atau orang tua kekanakan untuk mengerjakan akikah. Untuk anaknya yang baru lahir dari umur 7 hari sampai dia balik. Nah, balik kekanakan kalau dengan umur lelakian 15 tahun. Kalau babinian dengan umur 9 tahun. Ya, balik itu ada 2 faktornya. Bisa balik dengan umur usia, kalau lelakian 15 tahun, kalau babinian 9 tahun. Ada juga sebelum usianya 15 tahun lelakian tapi sudah mimpi tajabur, basah jadinya, ya kan? Jadi bila nyata mimpi basah itu sudah balik, walaupun umurnya lelakian belum 15 tahun. Kenapa? Mungkin karena pergaulannya atau karena kakawanannya orang tuha, jadi pikirannya cepat tuha juga ya. Dewasa tuha sama. Tapi ada orang bisa kawan adiknya itu binian, padahal aliyah hanya datang bulan. Kelas aliyah hanya datang artinya belasan tahun, ya kan? Nah, kenapa? Ya faktor tadi, faktor lingkungan, faktor kakawanan, ya kan? Makanan gitu juga. Wayah ini makanan saraba pengawet, ya kalau sampai baras saja ada pengawet. Di mana bukti pengawet? Apa? Bapak bahuma, ya kalau supaya lakas masak tadi disemprot. Nah, itu pengawet buat bahan kimia. Bahari orang walaupun tahun sekali bahuma, ya kalau tapi umur panjang. Itu diantaranya sahabat Jepang itulah. Jadi yang baru lahir 7 hari atau sampai balik. Jika anak laki-laki sunat 2 ekor kambing, dan jika anak perempuan seekor kambing. Lirijalun mithlu hadil unthayain. Inilah, dari sinilah hukum waris itu. Kalau lelaki yang dapat 2
satu bagian, ya kan? Harta ditinggali 300 juta, ya kan? Kemudian anak lakian cuma seikung, binian seikung, anak sidin cuma berdua, lakian lawan binian seikung-seikung, harta ditinggali 300, abang mamanya meninggal, tinggal berdua aja lagi. Nah, itu nyaman aja tak? Jadi kalau lelakian dapat 200, binian 100. Kenapa? Karena lakian dua bagian. Tapi walaupun lakian banyak, tetap hukumnya masih menjaga dan sanak yang binian tadi. Jadi istilahnya itu walaupun banyak lakian, sama juga bagiannya. Kenapa? Karena menjaga dan sanak yang babi. Arti menjaga itu kan hanya menjaga wara aja, duit-duitnya ya juga. Jadi bagi orang yang paham betul dengan hukum waris, bukannya masalah lakian banyak bagian, tapi ada tanggung jawabnya. Jadi sama aja istilahnya. Tapi bilanya yang kada paham lakian ini, nah sudah dapat warisan, tinggalkannya dan sanak. Nah itu kada paham. Yang paham itu adalah masih tanggung jawabnya adalah dan sanak laki. Sekalipun dan sanak laki itu anum umur daripada dan sanaknya babinia. Karena namanya lakian adalah tulang apa? Tulang belakang. Nah, jadi lakian 2 ekor kambing, binian seekor kambing, tapi semampunya, ya kan? Artinya bila mampu, bagi kan bila kada mampu, kena aja. Boleh. Nah, kalau di sini kan dari umur 7 tahun sampai balik. Nah, di lain kitab sampai inya mampu. Kapannya mampunya? Walaupun sudah Tuhan umpamanya ada kemampuan, tetap hukumnya sunat muakkad. Kemudian binatang yang dijadikan akikah itu seperti binatang yang dijadikan kurban, sama sebagaimana sudah tersebut, ya kan penjelasannya. Boleh kambing, boleh sapi, tapi kalau yang afdolnya adalah kambing. Afdolnya adalah karena Rasulullah itu mengakikahi cucu Sayyidina Hasan dan Husain itu dengan kambing biasanya atau sejenis. Dan sunat disedekahkan pada belakang daging akikah itu kepada bidan dan yang apa? Selainnya lah itu ada titik. Dan yang selainnya itu dimasak dengan masak manis, dimakankan anak ahlinya dan jirannya. Nah, jadi dipadakan sini pembagiannya. Jadi daging akikah itu baik kambing atau sapi, ya kan? Paha belakang daging akikah itu kepada bidan. Jadi bidan dapat bagian. Nya di kampung itu bidan dapat, tukang akikah, lahir di rumah sakit, masakan jurung rumah sakitnya. Ya kalah. Nah, dokter kalah teh. Nah, paling kada ya ada membari lah. Sekarang kan kalau dahulu bidan kampung, kalau ini di rumah sakit, ya kan, apalagi yang kada hendak sakit benar sesar, ya kalah dioperasi. Tapi kalau itu orang kota, kalau orang desa tetap anaknya normal. Nah, jadi pembagiannya daging tadi paha belakang daging akikah itu kepada bidan atau orang yang membantu proses persalinan. Paha belakang mana paha belakang? Mana? Nah, apa namanya bahasa Jawa? Bawah burit. banyak dagingnya. Nah, itu. Tahuanan Ulun sekali pernah dapat gitu. Jadi pembagiannya itu bidan sebagian, tukang akikah tasmiyah sebagian, ya kan? Tukang sembelih dapat juga. Itu pembagiannya 3 bagian. Jadi seekor tuh bagi 3. Malam turun dapat hampir sekarung dapat sapi. Pahanya dapat ulun sebuting. Imbah ulun dapat bagian mana lagi? Mentah.
itu mentah. Tapi kalau bagusnya, afdolnya itu dimasak. Tapi kalau untuk pembagian yang kepada bidan itu yang mentahnya aja. Tukang akikah yang mentahnya. Tapi kalau tukang akikah resminya apa yang mentah. Tapi kalau sudah dibagikan ke jiran undangan, afdolnya yang masak. Paham nggak ya? Jadi kalau hajatan bidan untuk tasmiyah pemotongan yang mentahnya ada bapak. Tapi kalau untuk keselamatannya akikah itu afdolnya dimasak. Selamatan. Nah kalau selamatan akikah terus sunat dimasak dagingnya. Nah di sini dipadahkan sidin pulang, ya kan? Nah jadi imbas sebagian bidan, kemudian yang lainnya dimasak gasan selamatan. Nah kemudian kadang-kadang ada orang bertakun, yang mbak akikahnya boleh nggak makan? Boleh, tapi jangan banyak, jangan seikungan. Kalau seikungan biar kada habis juga ya. Asal ada terasa sepiring tidak apa-apa, ya kan? Sepiring itu yang piringan orang berbagi itu tidak apa-apa. Jadi yang mbak akikahnya boleh makan, keluarganya juga boleh, jiran tetangga undangan juga boleh. Dan sunat menamainya itu dengan nama yang baik-baik. Namanya anak lah, seperti lakian Abdullah, Abdurrahman dan seumpamanya, ya kah? Abdul Malik, Abdul Somad, ya kah? Karena nama yang paling baik kata Rasulullah lalakian itu dua. Pertama Abdullah, yang kedua Abdurrahman, itu nama paling afdol. Abdullah atau Abdurrahman, atau Abdul itu disandarkan dengan nama-nama Allah, Asmaul Husna. Abdul Somad, Abdul Malik, siapa lagi? Abdul Aziz, siapa lagi? Nama Allah 99 tak? Ya kan? Abdul Rauf, ya kan? Itu nama yang paling afdal. Ya kan? Afdalul asma indallah Abdullah wa Abdurrahman, atau kiasannya disandarkan kepada Asmaul Husna yang 99. Nah kemudian dalam hukum yang lain, Abdun itu kada boleh disandarkan selain kepada Asmaul Husna. Jadi Abdun itu hanya boleh disandarkan kepada nama Allah 99, kada boleh selain nama Allah, ya kan? Dahulu itu ada namanya patung berhala itu Uzza, Abdul Uzza, artinya hamba patung kalau boleh. Tapi kalau Abdul Aziz boleh, kenapa? Karena Aziz, Al-Azizu salah satu Asmaul Husna. Tapi kalau Uzza itu nama patung berhala, salah satu patung yang paling gonol di antara di sekitar Baitullah. Karena di sekitar Baitullah dahulu itu ada 360 patung. Ini Baitullah, nah di tengah dikelilingi oleh 360. Di antaranya yang paling gonol ada Uzza namanya. Ada yang di atas Baitullah patung itu dahulu. Nah sekarang datangnya Rasul, datangnya agama Islam, patung itu habis. Bahkan patung yang gonol lahirnya Nabi patah. Patung yang gonol lahir Nabi patah. Kursi kerajaan Romawi patah ketika Rasulullah lahir. Jadi Rasulullah lahir itu adalah membawa kebenaran. Lahirnya Nabi, yang batil, yang salah itu hancur. Nah, mudahan negara kita diberi pemimpin yang amanah. Kita minta lawan Allah, minta pemimpin yang jujur, yang amanah. Ini memang akhir zaman kata guru sekumpul Jasidin, hadisnya itu ada karena Jasidin bila bepandir aja dipikirkan orang. Bepandir ucapakan yang tak salah, orang tak salah, kita hendak bujurakan, kita laporkan, yang melapor masuk aja. Itu memang hadisnya. Jasidin berpanjangan umur. Nah sekarang kita merasakan sudah. Tepang sudah dunia. Makanya kita minta lawan Allah, minta peliharakan, minta jagakan, minta diberi pemimpin yang jujur.
Nah, jadi Abdullah, Abdurrahman dan seumpamanya atau Muhammad Ahmad nama Rasulullah. Kalau nama Nabi Muhammad itu karena salah satu riwayat mengatakan di akhirat karena malaikat berseru, wahai yang ada di alam akhirat, maksudnya itu siapa yang namanya Muhammad Ahmad silahkan berdiri. Ada namanya Muhammad, ada Ahmad berdirian, silahkan masuk surga pada hulu. Nah, itu nama Muhammad atau binian jangan iri. Kalau pang kena hendak mendengar ini kena bertambah nama, ada berganti ada bertambah Muhammad Allah kacipok sebenarnya. Asalnya Allah bertambah Muhammad Ahmad. Nah, ini khusus adalah nama binian kena keserahin nama yang baik-baik lah. Atau nama-nama Anbiya, siapa? Adam, Yusuf, Zakaria, nama Nabi dan Rasul, Yahya, Daniel. Kalau orang nyambat orang disebut Daniel, tapi kalau kudur tuh Daniel, ya kan? Nabi Daniel. Kalau kada salah Maqam Sidin behigaan lawan Luqmanul Hakim. Ada kalam yang di surah Luqman, di mana di Mesir rendahannya. Di Mesir itu kebanyakannya makom-makom itu di bawah masjid, makom orang soleh itu di bawah masjid. Jadi masjid di atas, di bawah makom. Bila kada salah makom Nabi Daniel lawan Luqman itu kehigaan, tapi di bawah di mana rendahannya di Mesir. Ya kan, dari Mekah itu berpesawat kurang lebih 2 jam. Dari Mekah, kemudian kita kawa ke Mekah Madinah, kawa ke tempat-tempat orang soleh, ziarah dan nama-nama orang solihin, ya kan? Almarhum guru sekumpul kah? Nama sidin waktu halus ya Pak Usyairi nama halus. Nama yang ini Muhammad Zaini, karena permintaan sidin juga. Kenapa jadi minta ganti Muhammad Zaini? Karena di kampung Tunggul Irang ada nama tuan guru besar orangnya Ahmad Zaini. Ahmad Zaini itu, guru Ahmad Zaini anak daripada guru Abdurrahman. Nah, guru Abdurrahman inilah yang Liu Sidin dihisap guru Sakumpul. Nah, jadi Datu Abdurrahman melahirkan nama anak Sidin Ahmad Zaini. Ahmad Zaini ini tuan guru Gonol juga. Nah, dari situlah guru Sakumpul minta dinamai sebagai Muhammad Zaini. Minta lawan Abah Sidin. Kenapa mengambil nama dengan nama tuan guru? Nama tuan gurunya Ahmad Zaini, nama guru sekumpulnya Muhammad Zaini. Boleh kita mengganti nama. Nama Datuk Kalampayan bukan Muhammad Arsyad Bahari. Jadi waktu potong tali pusat dipotong, nama Sidin Ja'far bin Abdullah. Ja'far bin Abdullah. Siapa mengisahkan? Guru mengisahkan. Dari mana guru dapat? Langsung dipadahkan Datuk Kalampayan. Inya makam ijtima itu makam ruh berkumpul. Jadi ruh tadahulu itu berkumpul, berasa. Jadi jasad memang ada, tapi roh yang berkumpul. Nah, siapa yang mengisahkan? Datuk mengisahkan. Jadi waktu tali pusat terpotong, nama Datuk Kalampayan itu Ja'far bin Abdullah Al-Banjari. Nah, wayah ini nama sidin adalah Muhammad Arsyad. Makanya kan kadang-kadang bidan itu waktu tali pusat namanya dulu aja. Siapakah namanya? Abdullah kah? Karena bila tasmiyah terserah lagi nama siapa kan? Ya kan? Ja'far itu kebanyakannya marganya adalah Habaib Ja'far. Karena memang Datuk Kalampayan itu adalah keturunan Rasulullah. Abah Sidin memang orang India. Abah Sidin India, ya kan? Tapi memang Abah Sidin bukan bagana di India tapi bukan orang India. Bagananya di India tapi bukan orang India. Kemudian hijrah ke Indonesia, tepatnya di Logabang, disitulah Datuk Kalampayan dilahirkan. Jadi Abah Sidin itu bagananya di India tapi bukan orang India. Itu kisah almarhum guru Sakumpul. Mama Sidin Aminah. Orang Aminah itu berarti orang kita Banjar, ya kan, orang kita Banjar.
Dan sunat mencukur kepala kanak-kanak itu sunat hukumnya. Jadi imbah ditasmiahi tahallul bahasanya, ya kan? Apa tahallul? Gunting sebagian rambutnya. Hendak digundul nggak ada apa itu. Cuma bilanya mampu orang tuanya, rambut yang bakas dicukur tadi ditimbang dengan timbangan emas, berapa harganya? Sedekahkan lawan fakir miskin. Bila hendak barat lawan amplopnya. Ya kan kadang-kadang dibuat di amplop kelak atau di tisu, nah gulung-gulung timbang habis gram biar. Kalau rambutnya warak kadada mungkin kadada timbangannya. Tapi bila hendak barat timbangannya ya lawan amplopnya tadi. Bagi yang orang mampu seapa ada orang mampu ya orang emas 5 emas. Kalau sampai 5 gram dulu ya malah sampai 5 gram. Paling segram aja Allah ya kan. Dibaratakan tak? Nah, setengah berapa harga emas 700 3,5 berarti. Kamana sedekahkan ke fakir niatakan si anak-anak tadi mbak bersedekah diniatakan. Jadi niatakan anak tadi bersedekah. Jadi pahalanya anak tadi dapat juga. Malah jari mulai lagi bayi bersedekah. Jadi bila nyapian bersedekah niatakan ke sana menyumbangkan. Apa aja bersedekah menyumbangkan. Niatakan anak nih menyumbang. Ya kan walaupun anaknya masih halus. Itu ulun yang diajari guru ulun. Jadi walaupun kita yang menyumbang tapi niatakan gasan anak yang menyumbang. Kenapa? Malah jari mulai lagi halusnya sedekah. Dan ditimbang rambutnya, nah pada hasil ditimbang rambutnya dengan emas, artinya timbangan emas, atau bilanya kalarangan emas atau timbangan perak dan murah sedikit. Dan disedekahkan kepada fakir miskin pada hasilnya sekali. Bisa dengan timbangan emas duitnya ada, atau bisa dengan timbangan perak. Berapa harganya? Sedekahkan dengan fakir miskin. Dan sunat bagi anak yang baru lahir itu digosokkan kurma. Nah, digosokkan kurma, maksud digosok itu jangan digosok-gosok itu jangan. Artinya dirasakan. Mata-mata kata-katanya digosokkan, gosokkan lah jangan. Artinya dirasakan, diicip-icipkan kurma. Kadada kurma atau sesuatu yang manis ke dalam langit-langitannya. Langitan di atas kelatnya. Dimontong atasnya lalangitan. Makanya ketika mentahnik itu jarinya jari manis gurunya diambilkan kemudian anukan ke lalangitannya. Sebelum dianukan ke langit bilanya kawa baca salawat, baca surah al-insyirah al-nasrah, baca surah al-qadar inna anzalnahu fi lailatul diupakan kemudian rasakan ke anak tadi. Bilanya laparnya mau ngonyot ya kan? Bilanya lapar mau ngonyot kenapa manis ini? Madu. Dan sunat dibacakan dibacakan sedikit. Dan sunat dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar hingga akhir surah di telinganya yang kanan. Ini ketika tasmiyah lah. Ketika tasmiyah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa? Karena dalam riwayat itu ketika tasmiyah itu dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar atau surah al-qadar 7 kali dibacanya, maka insya Allah anak itu terpelihara daripada perbuatan zina. Itu dalam riwayat dikatakan. Jadi ketika tasmiyah baca inna anzalna 7 kali, ya kan? Insya Allah anak itu dijaga, dipelihara oleh Allah daripada perbuatan zina. Zina yang paling fatal adalah zina kemaluan antara laki-laki atau perempuan. Wa ini naudzubillah min dzalik, ya kan? Satpol PP pemeriksaan di backing dengan polisi ke tempat-tempat penginapan, ada menemukan beberapa laki bini yang bukan suami istri, banyak sudah ini. Nah kita takutannya kayak itu anak buah kita. Makanya ketika tasmiyah di antara usahanya membaca surah inna anzalnahu fi lailatul qadar 7 kali. Ajan itu ketika lahir bisa juga kampung di kampung-kampung itu bisa.
Jadi imbah ajan sebelah kanan, qamat sebelah kiri, telinga nih, ya kan? Kemudian baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, lawan Inna Anzalna. Ada yang menambahkan ayatul kursi supaya dijaga oleh Allah Ta'ala. Banyak kalau orang kampung banyak bacaannya lagi. Ada yang kada bacaannya cuma pantun, ada juga pantun. Itu keyakinan masing-masing. Bisa juga sanja menjelang maghrib, bisa juga disambur, bisa juga digundul setiap Jumat, bisa juga. Alam Nasrah lawan Inna Anzalna. Dan demikian pula sunat diadzankan, dibangkan pada telinganya yang kanan dan diqomatkan pada telinganya yang kiri. Mudah-mudahan anak itu menjadi baik budi pekertinya nanti dan terpelihara daripada segala kejahatan. Kemudian menyembelih binatang yang halal, wallahu a'lam bis. Ada perintah anak kan soal akikah? Kalau akikah negara sana kan ada keluarga yang sugih ya. Tak pengantenan. Balik sapi. Jadi jarnya ada keluarga yang ada mampu loh juga. Akikah aja bukannya yang ada mampu menyembelih. Itu boleh aja lah dulu. Boleh. Dianuakan kepada yang Mbak Arwahan tadi, Bapak Antenan tadi. Boleh. Tapi sapinya kan bukan orang yang ada itu yang akikah ini kan ada keluarga yang pada mampu. Ini dia dianuakan ke situ akan diniatakan timbang-timbang sembelih wara aja lebih baik diniatakan. Bagus kayak itu. Disumbangkan niatannya gasannya ada bagus. Kalau perlu jangan seikong kasape aja, lekong sapi. Yang sugih aja. Bagus kayak itu diniatakan timbang-timbang disembelih wara karena niatan itu. Sayang. Boleh. Dan sana ke anak kemanakan yang kada mampu yang belum berakikah nyatakan boleh. Lagi benar-benar. Ya kan? Ini kada sampai seminggu lagi Rajab meninggalkan kita. Ya kan? Masuk bulan Sya'ban. Pertengahan Sya'ban isbu dan panjang umur sampai Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sembahyang hadiah itu siang boleh, cuma afdolnya malam. Hadiah itu cuma 2 rakaat, yang 4 itu tasbih. Kalau tasbih sembahyang malam 2-2. Kalau siang langsung sekaligus 4 rakaat. Jadi boleh aja siang, cuma afdolnya malam. Bilanya bisa malam, afdolnya malam antara maghrib isya. Atau bilanya kada kawan antara maghrib isya yang berkisah. Ada kawan yang bisa tengah malam, ada kawan tengah malam during aja. Waktu tahajud boleh. Yang tadi itu yang baca Yang ada tuh kalau bisa setiap malam. Siapa yang nyata witan yang nyata, guru-guru yang nyata, keluarga yang sudah meninggal, bos apa namanya pada sepeda. Soli sunatal hadiah, soli sunatal rakaat. Boleh dijamaahkan, boleh gasan banyak boleh. Ayatnya kalau bisa rakaat pertama kedua sama, imbah Fatihah, ayat kursi sekali, Al-Hakumut Takatsur sekali, Qul huwallah 11 kali. Rakaat kedua same makanannya wow. Jangan, harus buat hadiah. Karena sembahyang sunat yang di bawah waktu lain bukan, karena itu namanya ada. Jadi bila namanya ada itu wajib hukumnya disambal, kecuali sunat mutlak biasa. Saja kok sembahyang sunat udah, itu mutlak namanya. Tapi kalau saja kok sembahyang sunat duha, sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat hajat, itu wajib dibuat namanya itu. Kalau kada dibuat berarti sembahyang mutlak, sunat biasa aja. Jadi sembahyang yang ada namanya sunat itu wajib dibuat. Sembahyang duha, sembahyang qobliyah, sembahyang ba'diyah, ada namanya kelak, itu wajib dibuat.
Kata bapak. Baca dua. Dibaca, yang lain membaca, si orangnya baca juga. Kenapa? Ini gonal sudah. Bisa juga sudah baca Abdul lagi. Ataunya suruh baca suara pakai mikrofon mamanya. Baca kan Ada lagi pengalaman. Senat hadiah Abdulnya malam. Abdulnya mah. Hadiah tadilah semuanya. Ini udah sanaknya banyak banget kalau sudah. Jadi disampur satu persatu. Satu persatu boleh, dan sana perlu nyaman gel berataan umum itu boleh. Apa aja pakai malaikat tahu aja. Malaikat itu lebih tahu daripada kita. Ya kalah. Tapi bila biar anak menyambat sambat ha. Si Adol, si Alo, siapa lagi? Si Anan, siapa lagi? Sambat aja. Lagi kenalan? Lagi? Ada? Sudah rumah kita. Mudahan panjang umur, sehat badan, dibebaskan rezeki yang halal, selamat dunia akhirat, dan mudahan dijadikan orang yang saleh dan salehah, dosa dan ampuni terutama kedua orang tua kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat, dan mudahan akhir hayat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi niyyatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat wa tabi'an bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa fi Ramadan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa yaqina walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma hdina bihidayah waj'alna mimman yas'alu fi ridha wa la tudillna min sa'ati wa taj'alna min khalafa amrika wa subhanallahi wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla ni'man nasir la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.